کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے اسلام آباد کال کے حوالے سے۔ تو ایاز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرونی سازش پر بھی قائم ہے، کھلی سماعت کا مطالبہ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر پر انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اس کا کیا جواز بنتا ہے اور کیا مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں خان صاحب دن بدن؟ نہیں، مین جو مسئلہ ہے جو پریس کانفرنس میں اٹھا ہے وہ بالکل اور ہے۔ ایک تو میں آپ سے وہ کہہ دوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ باوجود اس کے کہ کل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، دیکھیے کمیٹی کے سامنے میں صرف مختصراً کہوں گا، پھر میں مین بات پہ آتا ہوں۔ کمیٹی کے سامنے ایک ہی چیز تھی، وہ خط۔ کمیٹی نے سی آئی اے کے جو آرکائیوز ہیں وہاں تو ان کو انٹری نہیں ملی کہ انہوں نے چھان بین کی ہو، یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فائلز تو ان کے پاس نہیں تھی، ان کے پاس صرف ایک خط تھا۔ خط سے سازش کہاں سے آتا ہے؟ اس خط سے یہ ہے کہ دھمکی ہے یا نہیں ہے، وہ آج انہوں نے کہا کہ اس میں دھمکی ہے، تو وہ بات رہنے دیجیے، وہ تو دو مختلف آراء اس پہ آ رہے ہیں۔ مین بات جو انہوں نے آج کہی ہے وہ تو بالکل مختلف ہے۔ اس وقت ایک غم و غصہ کی لہر بہت سارے طبقات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جلسوں کے بعد اسلام آباد پہ مارچ کی کال وہ کچھ عرصے بعد دیں گے، آج انہوں نے تقریباً کال دے دی ہے۔ ان کا تیار رہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ اگر یہ جلسے ہم نے دیکھ لیے کتنے زیادہ ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانیوں باہر نکل آؤ، تو صرف پاکستان میں نہیں نکلے تھے، جہاں جہاں پاکستانی دنیا میں مقیم ہیں وہاں سے احتجاج ہوئے۔ ایسے پاکستان کی تاریخ میں ایک کال پہ ابھی ایسے کبھی نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا میں تیاری کرتا ہوں۔ یہ جو غم و غصہ ہے، ہمیں تو ڈرنا چاہیے یہ کہیں غیظ و غضب نہ بن جائے، اس میں نہ تبدیل ہو جائے۔ اچھا، یہی موسم تھا، آپ کی وکلا موومنٹ اسی موسم میں چڑھی تھی، وہ سارے سمجھ رہے تھے کنٹرول کر لیں گے۔ یہی موسم تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 1977 میں تحریک کا تھی۔ آج وہ جو ہیں تحریک کا تقریباً وہ اعلان کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو ہے ہوائیں تو جلسوں میں آپ نے دیکھا کہ چل پڑی۔ لیکن ایاز صاحب 126 دن کا دھرنا بھی دیا تھا خان صاحب نے، اس 126 دن کے دھرنے کو اور اسلام آباد کے اس کال کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اس دھرنے کے بعد بھی کوئی انتخابات تک نہیں پہنچے تھے، اتنا مجبور نہیں کیا گیا تھا، اس کال کے بعد مجبور کیا جا سکتا ہے انتخابات تک وہ جانے میں؟ دھرنا ایک اور چیز تھی، اچھا، وہ موسم اور تھا، اچھا، وہ بالکل بیان اور تھا، وہ عمران خان اور تھے۔ یہ جو ہے یہ تو ہوا ہے سارا کچھ ان کو نکالنے کے بعد غم و غصے کی لہر جو ہے اس طرح سے وہ دھرنے کے وقت نہیں تھی۔ ایک ان کے ہارڈ کور سپورٹرز تھے جو آتے تھے دھرنے میں، وہاں کو شام پہ ایک وہ میلے کا سما وہاں پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ جو ہے یہ تو بہت سیریس ہو گئی ہے۔ یہ تو ایسے طبقات میں غم و غصے کی لہر دوڑی ہے جو ایک قسم کا اس قسم کا احتجاج، اس قسم کی تنقید کبھی کرتے نہیں تھے۔ اب میں آپ سے کیا کہوں، بڑے بڑے ادارے، نام کیا لینے ہیں، ان کے لوگ، ان کے ریٹائرڈ لوگ، ان کی فیملیز میں سے، ان کے بچوں میں سے بات تو وہ کر رہے ہیں۔ نہیں تو صرف یہ ایک طبقے کا ہوتا تو نواز شریف کو کیا فکر تھی اور شہباز شریف کو کیا فکر تھی، اور یہ جو پتہ نہیں اوتھ آج ان کی ہوتی ہے یا نہیں، یہ چیف منسٹر پنجاب میں، انہیں کیا فکر تھی۔ بات تو یہ ہے کہ ایک ایک کال پہ بہت بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ڈر یہ ہے کہ اگر وہ کال دیتے ہیں اسلام آباد کی طرف چل پڑو، جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ریسپانس ہوا ہے ان کی کالز پر۔ اسلام آباد میں کتنی جاتی ہے؟ 4 سڑکیں جاتی ہیں، ایک موٹر وے ہے، ایک پشار روڈ ہے، ایک جی ٹی روڈ ہے، ایک وہ مری والی روڈ ہے، اور یہ روات والی روڈ ہے، اور سارا کچھ ختم۔ جس حساب سے لوگ اگر وہاں پہ آ جائیں، آپ کریں گے کیا وہاں پہ؟ مطلب اس کا جواز کیا ہے؟ دیکھیے پریشر تو جو ہے لوگوں پہ پہلے سے ہی آ گیا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ ابھی تک یہ جواز کوئی نہیں پیش کر سکا کہ ہم نے عمران خان کو ہٹایا تو ہٹایا کیوں، کس لیے؟ اور جو آج انہوں نے ایک بات اپنے پریس کانفرنس میں کہی، اور بھائی ہٹایا اس لیے تھا کہ ان کو آپ لے آئے۔ اب یہ جو سارے یہاں پہ ہیں
बड़े बड़े देखिए, और हम ये ना कहें कि किसी थाने के बस्ता अलिफ या बस्ता बे के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन पे बड़े बड़े संगीन इल्जामात हैं। ऐसे कभी हुआ ही नहीं, ये किसी और मुल्क में जिनकी वो हम कहते हैं जमहूरियत वगैरह, ये हो ही नहीं सकता कि आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के इतने बड़े चार्जेस हों और आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और एक कसर रह गई है, ये जो लंदन में जाके कोशिश हो रही है कि आसिफ, मतलब ये आखिरी तिनका होगा वो क्या कहते हैं वो कैमल के बैक पे। अगर ऐसा हो गया, मुझे तो डर लग रहा है और बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कौन सा तंदूर में अलाव जो है पक रहा है। और अगर इन लोगों ने जो अब इक्तदार में हैं और जो इनके हाथ रखे हैं, ये पंजाबी का लफ्ज़ है, जिन्होंने हाथ रखा हुआ है और जिनकी तरफ खान जो इमरान खान है इशारों में बात करें, बड़े मोहतात अंदाज में बात करें कि जिस किसी से भी गलती हुई उसका वो इजाला करे, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या है। देखिए, आपको कोई हमें कोई अंदाजा है कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है बॉर्डर पे? आए रोज हमले हो रहे हैं भाई, आपको वो देखना चाहिए, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की क्लासें आपको लेनी चाहिए। यहाँ तो इन्होंने वो क्या यूईटी यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोल रखी है कि हमने सियासत को दुरुस्त करना है और फलाने को निकालना है और ये करना है। बॉर्डर पे जो सिचुएशन वहाँ पे केपीके में है वो इतना संगीन है। बलूचिस्तान में जो है आए रोज हमारे शोहदा जो है उनकी लिस्ट जो है लंबी हो रही है, जवान हमारे मारे जा रहे हैं, अफसरान, नौजवान अफसर जो वहां पे फ्रंट पे सीनों पे गोलियां ले रहे हैं वो। लेकिन भाई तरजीहात उन पे आप देखें क्या है, आप सियासत की यहाँ पे अब आपने जिक्र छेड़ दिया यासब, तो ये बता दीजिए कि आज की मौजूदा सूरत हाल में रियासती इदारों का किरदार गैर जानिबदार लग रहा है आपको? देखिए, बात ये है कि आप ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये करके इन लोगों को कर दिया है, मुझे आप ये बताएं, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई हुकूमत लगती है? कोई लगती है? इसमें कोई सिफ्त आपको कोई नजर आती है? ये जो आज फरजंदे अर्जुमंद हैं, इन्होंने अगर आज ओथ ली और ये बन जाए, इनमें कोई आपको चीफ मिनिस्ट्री की हम वो 3.5 साल कह रहे बुजदार बुजदार बुजदार, बुजदार से मारे गए बुजदार। ओ यार, बुजदार कोई इमरान खान का बेटा तो नहीं था, जख मारी इमरान खान ने उसको बना के। पर ये जो है ये उस्मान बुजदार 2, मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में हमारे मुकद्दर में यही कुछ रह गया है। ये हजम नहीं हो रहा। लाहौर में किसी से आप बात कर लें, जो डिफेंस से लेके पता नहीं कहां तक जो यहाँ के मकीन हैं, वो कहते हैं यार इसको हटा के इनको लाना था। इसका कुछ किसी के पास जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, कोई कह नहीं सकते। और ये जो केसेस इनके हैं, इनके मुलाजमीन के अकाउंटों में कितने हैं? वो काजी जो थे जिनके वो अकाउंट्स यहाँ पे खोले गए, वो हुदैबिया पेपर मिल्स का वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो उसके ऊपर एक कालीन डाल दिया गया, और हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, जिन्होंने वो डाल दिया था। भाई ऐसे किसी मुल्क में आप इक़्तिदार के नजदीक नहीं आ सकते। यहाँ पे आपने सब कुछ दे दिया, एक